بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انسان بنیادی طور پر بہت سی کمزوریوں کا مجموعہ ہے۔ بہت ساری کمزوریاں اور بہت ساری برائیاں انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، لیکن انسان کی سب سے بڑی کمزوری بلکہ جرم ناشکری اور احسان فراموشی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے اوپر بے شمار احسانات ہیں، اور بندے بھی بندوں کے ساتھ احسان کے بہت سے کام کرتے ہیں، بہت سارے احسانات کے معاملات کرتے ہیں، لیکن بندہ بڑا ناشکرا واقع ہوا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ محسن کشی ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے، احسان فراموشی ہمیشہ سے ہوتی آئی ہے۔ بادشاہوں کی تاریخ دیکھیے کہ ہمیشہ ان کے کمتر درباری اعلیٰ عہدوں پر نوازے جانے کے بعد ان سے بغاوت کرتے رہیں، اور عام زندگی میں بھی آپ کسی ضرورت مند اور کمزور انسان پر ترس کھا کر اس پر احسان کریں، اسے فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، مگر ہوگا یہ کہ وہی ضرورت مند انسان آپ کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بنائے گا، اور موقع ملتے ہی تمام تر بدنیتی کے ہتھیاروں سے لیس ہو کر آپ پر حملہ آور ہوگا۔ اسی کو کہتے ہیں بھلائی کا بدلہ برائی سے ملتا ہے۔ عام طور سے یہی ہوتا ہے۔ یہ مرض اور یہ بیماری انسانوں میں عام طور سے پائی جاتی ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ جو آدمی محسن کش ہوتا ہے، احسان فراموش ہوتا ہے، ناشکرا ہوتا ہے، حالات کی موافقت بھی اسی کو حاصل ہوتی ہے۔ عام لوگ، اس کے متعلقین، اس سے ملنے جلنے والے بھی اس کی کرتوتوں کو درست ٹھہراتے ہیں، اسی کو اچھا بتاتے ہیں، اس لیے کہ ان کی فطرت بھی یہی ہے، احسان فراموشی۔ اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس احسان فراموش کو اپنی برائی کا احساس نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی بدی کے تمام کاموں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ان کو اچھا سمجھ کر ان پر مطمئن رہتا ہے، اپنے ہر غلط کام کو اچھا سمجھتا ہے، اور وہ اس میں کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرتا، بلکہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہے۔ کیونکہ ہر بات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اکثر و بیشتر بدکار کو مہلت دیتے ہیں، اس کو ڈھیل دیتے ہیں، اور نیکوکار کے اوپر بدکار کو برتری دے دیتے ہیں، تاکہ اسے اس کی بدی میں، اس کی برائی میں
مزید چھوٹ مل جائے، اور بدکار آدمی اسے اپنی فتح سمجھتا ہے اور اپنی فتح سمجھ کر برائی میں اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لیکن یہ اس کی فتح نہیں ہے، یہ اس کا بڑا نقصان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو ڈھیل دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں تاکہ اس کا پھر مواخذہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ایک تدبیر تو وہ ہے جو لوگ کر رہے ہیں، اور ایک تدبیر وہ ہے جو اللہ کی ہے، اور یاد رکھیں اللہ کی تدبیر سب سے بہتر تدبیر ہے۔ اللہ کی تدبیر کے سامنے لوگوں کی تدبیر کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اللہ کی تدبیر کے سامنے لوگوں کی تدبیر چلنے والی نہیں ہوتی۔ تو احسان فراموش اس کو اپنی فتح سمجھ رہا ہوتا ہے، لیکن انجام اس کی فتح نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے خطرہ ہوتا ہے، انجام اس کی ہلاکت ہوتی ہے۔ پھر احسان فراموشی میں خود رب کائنات کے ساتھ انسان کی احسان فراموشی کا عالم یہ ہے کہ وہ اس کی عطا کردہ زندگی جیسی عظیم نعمت اور کروڑوں نعمتوں، کروڑوں رحمتوں کے باوجود کفر جیسی انتہا سے باز نہیں آتا۔ اللہ نے کتنی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں انسان کو، زندگی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے اس کو دیکھنے کی قوت دی ہے، سننے کی قوت دی ہے، چلنے کی قوت دی ہے، پکڑنے کی قوت دی ہے، سونگھنے کی قوت دی ہے، تمام طرح کی قوتیں اس کے پاس موجود ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں، لیکن پھر بھی انسان بہت بڑا ناشکرا ہے۔ خوب سمجھ لیں کہ احسان فراموشی کی لعنت جس انسان میں بھی ہوگی وہ نہ صرف اپنی جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی مزید نعمتوں اور احسانات کو اپنے ہی ہاتھوں روک لے گا، بلکہ اسے روز قیامت عذاب الہی کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ احسان چاہے اللہ کا ہو یا کوئی احسان کسی بندے کا کسی بندے کے اوپر ہو، اور وہ احسان چاہے تنکے کے برابر بھی ہو، اسے پہاڑ کے برابر سمجھنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دیا جائے، بھلائی سے دیا جائے۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اسے اپنے ممنون ہونے کا احساس تو دلاتے رہیے۔ آپ کے اس عمل سے نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوں گے بلکہ آپ کے محسن کو بھی آپ کے اوپر مزید احسان کرنے کی توفیق ملے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور تمہارے پروردگار نے تم کو آگاہ کیا ہے کہ اگر شکر کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ اور ایک حدیث ہے شاید آپ نے سنی ہو، جس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جہنم دکھائی گئی، میں نے اس میں زیادہ عورتیں دیکھی، وہ کفر کرتی تھی۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتی تھی، وہ مومن نہیں تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بات ایسی نہیں ہے، بلکہ وہ عورتیں اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی تھی۔ یعنی آپ سمجھیں کہ صرف اللہ کی ناشکری نہیں ہے بلکہ بندوں کے احسان کی ناشکری بھی ناشکری ہے، یہ بھی احسان فراموشی ہے۔ اور اسی وجہ سے عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم میں سب سے زیادہ دکھائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم عمر بھر ان کے ساتھ احسان کرتے رہو اور پھر تمہاری طرف سے کبھی ان کے خیال میں کوئی ناگواری کی بات ہو جائے تو فوراً کہیں گی
کہ میں نے تو کبھی تم سے کوئی بھلائی نہیں دیکھی. یہ ناشکری ہے، اور ناشکری کی سزا جہنم ہے. دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین لیتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم، اگر شکر گزاری کرو گے تو مزید نعمتیں ملیں گی. اور مفہوم مخالف، اگر نہیں کرو گے تو نہیں ملیں گی. اپنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ چھین لیں گے. اور جس بندے کے ساتھ تم احسان فراموشی کا معاملہ کرو گے، ناشکری کا معاملہ کرو گے، وہ بندہ بھی آئندہ تمہارے ساتھ کوئی احسان والا معاملہ نہیں کرے گا. اس لیے کہ اس کو تو معلوم ہو گیا نا کہ اس نے تمہارے ساتھ بھلائی کی ہے، اس نے تمہارے ساتھ احسان والا معاملہ کی ہے، اور تم نے احسان فراموشی کی ہے، ناشکری کی ہے، بلکہ تم نے اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. تو شکر گزاری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ناشکری مسلمان کے اندر بہت بڑی کمزوری ہے. مسلمان کو تو شکر گزاری کی صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، شکر گزار ہونا چاہیے. محسن کا شکر گزار ہونا تو انسان کی فطرت ہونی چاہیے. اگر کوئی آدمی ہمارے ساتھ احسان کرتا ہے، چاہے وہ احسان کا کوئی چھوٹا معاملہ کرے یا بڑا معاملہ کرے، تو اس کا کسی نہ کسی طرح، چاہے قولاً اپنی زبان سے یا فعلاً اپنے کسی عمل سے، اس کا شکریہ ادا کرنا ہی چاہیے. شکور تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور بندوں کو حکم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات اپنے اندر پیدا کریں. قولی شکر کیا ہے؟ قولی شکر یہ ہے کہ محسن کی تعریف کر دی جائے. کسی موقع پر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الرداد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعاون کیا تھا. حضرت ابو الرداد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے، تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی عیادت کے لیے ان کے یہاں تشریف لے گئے. اس ملاقات پر حضرت ابو الرداد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی زبان سے ان کے تعاون کی وجہ سے تعریف کی تھی، اور یہ فرمایا تھا، خاندان والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے میرے علم کے مطابق حضرت عبد الرحمن بن عوف ہیں. یہ قولی شکریہ ہے، اور اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ دعائیں دے دی جائے. یعنی زبان سے تعریف اور نہیں کر سکتے تو اتنا ہی کہہ دو، جزاک اللہ خیرا. حدیث میں ہے کہ جس نے احسان کے جواب میں اتنا بھی کہہ دیا، اس نے بہت بڑا بدلہ دیا. اور فعلی شکریہ کیا ہے؟ فعلی شکریہ یہ ہے کہ حسن سلوک کے جواب میں حسن سلوک ہی کیا جائے. کسی نے تمہارے ساتھ کوئی اچھا معاملہ کیا ہے تو اس کے ساتھ اچھا معاملہ کیا جائے. کسی نے تمہارا تعاون کیا ہے، وسعت آنے پر اس کا تعاون کیا جائے. کوئی شخص تمہاری ضرورت میں پیش آیا ہے تو اس کی ضرورت میں آپ بھی پیش آئیں. یہ حسن سلوک کا فعلی شکریہ ہے. اور جو شخص بندوں کے احسان کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا، اس سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا. یہ بات بالکل ظاہر ہے، کیونکہ بندوں کے احسانات تو ظاہر ہیں. وہ جو احسانات کرتے ہیں، بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں، وہ آنکھوں سے نظر آتے ہیں، ہم ان کو ہوتا ہوا دیکھتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات مخفی ہیں. تو جب بندہ ان احسانات کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا جو بالکل ظاہر ہیں، ان کی ناشکری کرتا ہے، تو پھر ان احسانات کا شکریہ کیسے ادا کرے گا جو کہ مخفی ہیں؟ پس جو بندہ لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا شکر کیسے ادا کرے گا؟ تو اس لیے بندوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. اگر کسی نے ہمارے ساتھ کوئی احسان والا معاملہ کیا، چاہے وہ بالکل معمولی ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اس کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے. شکر گزاری اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے. اللہ کے نزدیک شکریہ ادا کرنا اور شکریہ ادا کرنے والے بہت محبوب ہوتے ہیں.
اور ناشکری کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت ناپسندیدہ ہوتے ہیں۔ احسان فراموش جو لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی لوگوں کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتے ہیں اور اللہ کے یہاں بھی ناپسندیدہ ہوتے ہیں، اور ان کی سزا آخرت میں معمولی سزا نہیں ہوتی، بلکہ آپ نے سنا حدیث میں کہ ان کی سزا جہنم ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اندر شکر گزاری کی صفت پیدا کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شکور ہیں، بندوں کو حکم ہے کہ وہ اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پیدا کریں۔ ہم لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنے والے بنیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا کرنے والے بنیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔